کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال FM 107 قطر پہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان، اور یہ رمضان کا خصوصی شو ہے۔ اس میں ہم روزانہ ایک ٹاپک لے کر آ رہے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، اور ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اس سلسلے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تو ہم ویلکم کریں گے اپنے شو میں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ علیہ۔ جی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ جی سر، تو آج ہم نے بات کرنی ہے قرآن و سنت کے حوالے سے حقوق العباد کی اہمیت اور جدید تہذیب و ثقافت کی ترجیحات کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، حقوق العباد کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت اور فضیلت کیسے بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ ہم اللہ کی ربوبیت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم دین اسلام جو ہے اس کو اپنے لیے ضابطۂ حیات کے طور پہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین، نظام زندگی، ضابطۂ حیات وہ اسلام ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ صرف چند رسم و رواج یا عبادات کا نام نہیں ہے، جس کو ریچول سسٹم عام طور پہ باز کر کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہ ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر اینڈ نو انٹرفیئرنس آف گورنمنٹ شوڈ بی دیئر۔ حکومت ایک علیحدہ ادارہ ہے، وہ جو چاہے کرے، جس طرح چاہے وہ نظام قائم ہو۔ باقی مذہب لوگوں کا ایک ذاتی معاملہ ہے، وہ اس پہ عمل کریں نہ کریں، جو چاہے رنگ اختیار کرے۔ تو لیکن اسلام جو ہے اس نے اس کو مذہب کو ریاست سے اور حکومتی معاملات سے علیحدہ نہیں کیا، جس کا ذکر جو علامہ اقبال نے بھی کیا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور ضابطۂ حیات کے ہم نے پسند کیا ہے، اور ساتھ خبردار بھی کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا تو ہم اس سے قبول نہیں کریں گے۔ بلکہ اللہ کے نبی کی بھی یہ ڈیوٹی لگائی تھی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، مکمل ایک دین دے کر، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اس دین کو، اس نظام حیات کو دنیا کے ہر نظام حیات پر غالب کر دے۔ تو اس میں بالکل دو ٹوک بات ہے کلام پاک میں، بلکہ تین جگہ یہ فرمایا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ من لم یحکم، جو فیصلہ نہیں کرتا، حکم نہیں کرتا، نظام نہیں چلاتا، بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جس کو اللہ نے نازل کیا، تو بس وہ ظالم بھی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وہ مشرک بھی ہے، اور ایک جگہ فرمایا وہ فاسق بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ یہ دونوں عبادت ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اس میں کلام پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا اس طرح ذکر کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج،
یہ سب اللہ کے حقوق ہیں کہ تم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اسی کے حکم کے ساتھ چلو اور اسی کو وحدہ لا شریک مانو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم دیا، وہ حکم جو ہے وہ ماں باپ کے حوالے سے، بندوں کے حوالے سے، اور بندوں میں سب سے زیادہ انسان جن سے اٹیچ ہوتا ہے یا جن کا وہ مرہون احسان ہوتا ہے، مرہون منت ہوتا ہے، وہ ماں باپ ہے۔ تو فوراً کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سنو، اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو، اور ان کے آگے ادب سے عاجزی سے بچے رہو۔ وَاحْفِظْ مَا جُنَاحَ مِنَ الذُّلِّ، اور ان کے ساتھ عاجز انکساری کے ساتھ بچے رہو اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اور یہ بھی کہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرماؤ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے ربوبیت کی، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا اور پوسا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر جو ہے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ماں باپ کے حقوق کی پوری ایک فہرست جو ہے وہ بیان کر دی کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، احسان کا مطلب یہ ہے، ایک ہوتا ہے عدل، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان دونوں کا حکم دیتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ اس کو پورا پورا حق دے دینا، احسان یہ ہے کہ اس کے حق سے زیادہ عطا کر دینا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی ضرورت کے اوپر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کا جہاں یہاں ذکر ہے تو وہاں ان کے ساتھ احسان ہے۔ اگر انہوں نے ہماری 15 20 سال 25 سال خدمت کی، آبیاری کی، ضروریات پوری کی، روٹی کپڑا مکان تعلیم علاج معالجہ محبت چاہتے سب کچھ ہمیں عطا کی، بیاہ شادی تک کی ذمہ داری نبھائی، اگر ہم بھی یہ 20 25 یا 30 سال ان کی خدمت کرتے ہیں تو ہم نے گویا کہ احسان نہیں کیا، عدل کیا ہے۔ تو تم ان کے ساتھ عدل نہیں کہ جتنی انہوں نے خدمتیں کی اس سے زیادہ ان کی دل جوئی کرو، ان سے زیادہ ان کی خدمت کرو، اور پھر جو پریکٹیکل ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ بھی بیان کر دیا کہ انہیں اف بھی نہ کہو، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا جھڑکنا، ایک ہوتا ہے گالی گلوچ کرنا، ایک ہوتا ہے مار پیٹ کرنا، وہ تو بہت بڑے جرائم ہیں، بلکہ جو بدترین گناہ ہے شرک کے بعد وہ ماں باپ کو رلانا اور پٹانا ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا ہے، ان کے حقوق پائمال کرنے ہیں۔ اف بھی نہ کہو اور ان کے سامنے عاجز اور انکساری سے جھکے رہو۔ گویا کہ حقوق العباد میں وہ آئے تو اللہ نے پھر جب یہ پوچھا کیا ماذا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدین والاقربون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو انہیں کہو جو کچھ بھی خرچ کرو تو ماں باپ پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، غریبوں مسکینوں پہ خرچ، انسانوں پہ خرچ کرو۔ تو قرآن مقدس کے اندر جو ہے وہ جا بجا بندوں کے حقوق کے حوالے سے اتنی آیات ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں کھانے کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ تو اگر آپ فہرست بنائیں تو سینکڑوں ہزاروں ایسی آیات ہیں جس میں بندوں کے حقوق کا ذکر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا قیامت کے دن اپنے حقوق بخش دے گا، معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، چاہے انسان
جتنی مرضی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، جہاد کرے، بلکہ لڑ کے شہید بھی ہو جائے تو بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ شخص خود معاف نہ کرے یا آپ اس کو کمپنسیٹ نہ کریں۔ اس اعتبار سے اسلامی تعلیمات میں حقوق العباد جو ہے یہ اسی طرح بلکہ بعض کا اتنے ضروری ہو جاتے ہیں، سرکار نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جاتا ہمسایہ جس کا بھوکا رہ جاتا، وہ مومن ہی نہیں جس کی شرارتوں سے اس کے ہمسایہ جو محفوظ نہ ہو۔ تو اس لیے اسلام کا یہ ترا امتیاز ہے کہ اس نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا اور اس کی پوری تفصیلات بھی دی ہیں کہ بھئی یہ حقوق اور اس طرح تم نے ادا کرنے۔ جی تو لسنرز یہاں پہ ہم ایک لیں گے بریک، اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، سنتے رہیں FM 107 قطر۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آج ہم حقوق العباد کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بہت اچھی طریقے سے روشنی ڈالی کہ کتنا زیادہ ضروری ہے حقوق العباد، اور باقی مطلب ایک طرح تو ڈاکٹر صاحب مطلب ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جب تک وہ انسان معاف نہ کرے جب تک معاف نہیں کرتا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں یقیناً کہ انسان کا ظرف جو ہے نا وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس لیے ان معاملات میں ہمیں ڈرنا چاہیے کافی۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تو بہت وسیع ظرف ہے جی، اور وہ عفو درگزر کا پیکر ہے، تو بندے تو عفو درگزر کا پیکر بھی نہیں، تو لہذا یہ زیادہ سینسٹیو ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو راضی کر دیا جا سکتا ہے، اور بندوں کو راضی کرنا بعض کا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لہذا اس میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے فرد اور معاشرے کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا کس طرح سے احاطہ ممکن ہے؟ دیکھیں، اب جب حقوق العباد کا لفظ ہی آ گیا کہ بندوں کے حقوق، تو پھر یقینی طور پر جو ہے، دیکھو میں نے بتائی، ہم نے ایک آدھ لیکچر کیا تھا، گفتگو کی تھی کہ اسلام کا جو ایک اوور آل ڈھانچہ ہے اس میں سب سے پہلے تو ایمانیات آ جاتے ہیں، توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں جو اعمال ہیں، اعمال میں سب سے پہلے عبادات آ جاتی ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکات، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ تو پھر اعمال میں دوسرا جو اس کا مین پارٹ اور حصہ ہے وہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد میں ماں باپ اور اولاد کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد کے اندر جو میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں، حقوق العباد میں جو استاد اور شاگرد کے حقوق ہیں، پھر حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ جو مسایہ ہے اس کے حقوق ہیں، پھر باقی انسانوں کے حقوق ہیں، وہ چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، پھر جو ہے جانوروں کے حقوق بھی شامل ہیں، یعنی اسلام جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سرکار نے فرمایا کہ بھئی جانور کو ذبح بھی کرنا ہو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اس کو پانی پلاؤ، اس کو چارہ کھلاؤ، اور پھر جو ہے وہ چھری تیز رکھو اور اس کے سامنے چھری رگڑ کے تیز نہ کرو۔ سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص کو بکری ذبح کرنی تھی تو چھری تیز کر رہا تھا، رگڑ کے، تو فرمایا یار اسے ذبح ہونے سے پہلے ہی نہ ذبح کر دو، یعنی علیحدہ چھری تیز رکھو، پھر اس کو لٹا کے اور ذرا مضبوطی سے پکڑ کے ذرا بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں اہل اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ لفظ اللہ کا نام سنتا ہے تو جانور اللہ کے اس نام کی برکت میں اور اس کے فیض میں اس طرح مستغرق ہو جاتا ہے، پھر اس کو گردن کٹنے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ اس کا تصور جو ہے وہ لفظوں کی برکات میں اللہ کی بارگاہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ پڑھتے ہوئے تیزی سے ذبح کیا جائے، اور پھر جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اتنی دیر تک اس کی کھال نہ اتاری جائے۔ تو وہ دیکھو شہید کے بارے میں بھی ضمناً یہ بات آ گئی، سرکار نے فرمایا کہ شہید جب اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کو کانٹا چبھنے جتنی اور چونٹی کے کاٹنے جیسی بھی تکلیف اللہ نہیں ہونے دیتا، یعنی اتنا وہ پیسفل ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی، سرکار نے فرمایا کہ
اس کی روح جسم سے بعد میں پرواز کرتی ہے، اللہ اپنا دیدار اس کو پہلے کروا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو گویا کہ وہ قرب کی تو جانور کے ساتھ بھی فرمایا۔ تو اس اعتبار سے حقوق العباد جو ہے یہ سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ بعض کا ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا تفصیل سے مطالعہ کریں، اس کے اندر فرائض کا ذکر ہے، فرائض کہا گیا، ماں باپ کو کہا گیا بچوں کے لیے یہ خدمت کرنی ہے، اولاد کو کہا گیا بچوں کے لیے یہ خدمت کرنی ہے، ہمسائے کو کہا گیا ہمسائے کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان کی تفصیلات ہیں، ہر انسان کے حقوق ہیں ان کی تفصیلات ہیں۔ تو اسلام کے اندر آرڈر ہے، یعنی ہمیں حکم یہ ہے کہ تم اپنے فرض سمجھ کے یہ ڈیوٹی ادا کرو، کیونکہ جب تم اپنی ڈیوٹی ادا کرو گے دوسرا بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے، کیونکہ جو ہمارے فرائض ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہیں اور جو دوسرے کے فرائض ہیں وہ ہمارے حقوق ہیں۔ تو ہم بعض کا صرف حق کی بات کرتے ہیں کہ جو حکومت کو چاہیے کہ یہ کر دے، حکومت کو چاہیے تو وہ کر دے۔ تو بھائی ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے۔ حکومت بیچاری کا جو حکم ہے کہ تم نے ملاوٹیں نہیں کرنی، تم نے ذخیرہ اندوزیاں نہیں کرنی، تم نے قتل و غارت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ڈاکے نہیں ڈالنے، تم نے ٹیکس پورا ادا کرنا ہے، زکوٰۃ پوری ادا کرنی ہے۔ بلکہ اسلامی ریاست ہو تو حکم ہے کہ اللہ زینا ام مکننا فی الارض اقاموا الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یعنی حکومت کے وقت کا فرض یہ ہے کہ وہ نماز بھی پڑھائے، لوگوں سے نماز کا نظام بھی قائم کرے، زکوٰۃ کا بھی کرے اور نیکی کا حکم دے، برائیوں سے بھی روکے۔ تو یہ تو ریاست جو ہے اس نے جو فرض ہم پہ لاگو کیے، ہم ان میں سے کوئی بھی ادا نہ کریں، نہ ایمانداری سے محنت کریں، نہ ڈیوٹی پوری دیں، جھوٹ بھی بولتے جائیں، فراڈ بھی کرتے جائیں، ملاوٹیں بھی کرتے جائیں، رشوتیں بھی لیتے جائیں، سود بھی کھاتے جائیں، انسانوں کی زندگیوں کو بھی اجیرہ بناتے جائیں۔ اور جب اپنی بات ہو جو حکومت کو چاہیے ہمیں روٹی بھی دے، ہمیں کپڑا بھی دے، ہمیں مکان بھی دے، ہمیں ملازمت بھی دے، ہمارے لیے مفت تعلیم بھی ہو، ہمارا علاج معالجہ بھی ہو، تو لہذا یہ فرد اور معاشرہ، یہ حکومت، یہ معاشرہ، یہ فرد سے بنتا ہے۔ اور یہ افراد کا مین از اے سوشل اینیمل، انسان معاشرتی حیوان ہے اور یہ مدنی طبع ہے، اس کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ تنہا پورا نہیں کر سکتا، تو مل جل کے رہنا اس کی مجبوری ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان تھوڑا سا خود غرض بھی ہے، لالچی بھی ہے، بعض کا تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے مفادات اور ضروریات کو روند ڈالتا ہے۔ اس لیے ایک ضابطہ بنایا جاتا ہے، قانون بنایا جاتا ہے اور اس کو چلانے کے لیے ایک ریاست بنائی جاتی ہے۔ تو ریاست نے جو فرد کی ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ ادا کیا کریں، اور جب فرد جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کرے گی پھر ریاست اس کے، دیکھو اگر کوئی ٹیکس نہیں دے گا، حکومت کے پاس آئی کچھ نہیں تو تنخواہیں کہاں سے دے گی؟ حکومت نہیں، وہ دفاع کیسے کرے گی؟ وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات کیسے مہیا کرے گی؟ وہ ملک کی نظام انتظام و انسلام کیسے کرے گی؟ ہاسپٹل کیسے چلیں گے؟ اور یہ ڈیفینس کے محکمے کیسے چلیں گے؟ تو اس لیے حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ فرد اپنی ڈیوٹی دے، اگر اولاد ہے تو جو اولاد کا فرض ہے ماں باپ کی خدمت وہ کرے، اگر ماں باپ بنا ہے تو فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ماں باپ اولاد کی خدمت کرے، امام مقتدیوں کی تربیت کرے، شیخ مریدین کی تربیت کرے، افسر جو ہے اپنے ماتحتوں کی ضروریات کا خیال رکھے، حاکم جو ہے رعایا کا خیال رکھے۔ تو اس کے نتیجے میں کیونکہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ ایز یو سو سوشل یو ریپ، سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی جان کو کوئی نقصان نہ دے تو تم بھی کسی کی جان کو نقصان نہ دو۔
اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے مال کو کوئی ناجائز طریقے سے نہ لوٹ لے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، یا ایکسپلائٹ کر کے، یا چوری سے، یا ڈاکے سے، یا غصب کر کے، یا کوئی پراپرٹی پہ قبضہ نہ کرے، تو تم بھی دوسرے کے مال کی محافظت کرو. یہ نہیں کہ تم دوسروں کا مال لوٹتے جاؤ اور وہ تمہارے مال کی حفاظت کرے. تم ان کے سر کے اوپر گملے مارو اور وہ تمہیں پھول تمہارے سر پہ برسائیں، ایسا تو نہیں ہوگا. اسی طرح عزت کا بھی ہے کہ اگر چاہتے ہو تمہاری ماں بہن بیٹی کو کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی غیبت نہ کرے، تمہارے اوپر تہمتیں نہ لگیں، تمہیں کوئی گالی گلوچ نہ کرے، تمہارے معاملات میں کوئی گڑبڑیشن نہ کرے، تو تم دوسروں کو عزت دو. جتنی دوسروں کو عزت دو گے وہ تمہیں بھی عزت دیں گے یقیناً، کیونکہ ٹٹ فار ٹیٹ، ایز یو سو سو شیل یو ریپ. یہ تو دنیا میں نظام ایسے ہی ہے کہ انسان اگر کسی کی طرف اینٹ پھینکتا ہے تو اینٹ تو آئے گی. تو یہ بھی کہا گیا بھی اتنا ظلم کرو جتنا تم ظلم سہ سکتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تم ظلم کا بازار گرم کرو، کہو گے آپ لوگ آپ کے راستے میں جو ہے پھول بچھائے اور کارپیٹ بچھائے اور تمہیں سلیوٹ مارے. وہ تو پھر ظاہر ہے جو ان کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا. تو اس اعتبار سے فرد اور معاشرہ یہ دونوں ذمہ دار ہیں، ریاست بھی ذمہ دار ہے. انسان کو دوسرے کو عزت دیتے جائیں، اللہ اس کے دل میں خود تمہارے لیے عزت ڈالتا چلا جائے گا. حقوق العباد کے حوالے سے فرمایا کہ جو 5 بنیادی حقوق ہیں، نمبر 1 جان کی محافظت، نمبر 2 انسان کے مال کی محافظت، نمبر 3 انسان کی عزت آبرو کی محافظت، نمبر 4 اس کے مذہب اور مسلک کی محافظت، زبردستی نہیں کسی کے ساتھ ہوگی، اور نمبر 5 اس کی نسل کی محافظت کہ جو کسی دوسرے کی عزت جو اس کو پامال نہ کرے. اسی لیے شریعت کے اندر زناکاری پہ پابندی ہے، زناکاری کی سزا ہے اور اس کو بہت بڑا جرم کہا گیا ہے تاکہ کسی کا نسب اور نسل خراب نہ ہو. تو یہ حقوق جو اسلام نے ہر انسان کو دیے، ہم اس کے قدر کریں. جب ہم دوسروں کے ان حقوق کو خراب نہیں کریں گے یقیناً ہمارے اپنے حقوق بھی محفوظ ہوگی. اگر ہم لوگوں کو ملاوٹ کر کے جو ہے وہ دودھ نہیں بیچیں گے تو وہ بھی مرچوں کے اندر پھک ملا کے ہمیں نہیں دے گا، دوائیوں میں ملاوٹ نہیں کرے گا. ہم یہ تو چاہتے ہیں ہمیں خالص دودھ ملے، لیکن ہم دوسروں کو جب مرچیں دیں، جب ان کے آگے کوئی باقی اجناس فروخت کریں، وہ میٹھے آلو پھیکے کر کے وہ ہم سے خوشی سے لے جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ہے حقوق و فرائض آپس میں لازم و ملزوم ہے. ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. من لا یرحم الناس من لا یرحم الناس، اللہ نے فرمایا کہ لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس. اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا. کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. بہت خوب، بہت زبردست. اچھا لسنرز، یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور آر جے مہوش خان کے ساتھ. جی لسنرز، ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں اصلاح احوال، اور بہت ہی ضروری ہے کہنا کہ ماشاءاللہ سے روز پر روز ہماری اصلاح ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طریقے سے ہمیں چیزیں ایکسپلین کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو. مطلب ہم نے اتنے ٹاپکس روزانہ کی بنیاد پہ کور کیے ہیں اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی سے کس قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں ہی میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جدید جو تہذیب ہے اس وقت، اور اس وقت میں کس طرح سے اسلامی فکر سے ہم آہنگ کر کے ہم جو فلاح و بہبود کا کام ہے اس کو ممکن بنا سکتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بہت خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا وہ مکمل دین ہے. اللہ کریم نے ہمیں جو رسول دیا وہ بھی ہر طرح کے عیب سے، نقص سے، کمی سے، کوتاہی سے پاک ہے، اور اس کی سیرت کو اللہ نے اسوہ حسنہ کہہ کے مخلوق کے آگے پیش کیا. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے انہیں کہو تو پھر فتبعونی یحببکم اللہ،
کہ تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو. تو پھر یہ ہے ہم اس اعتبار سے بھی خوش نصیب ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ ہمہ جہت ہے. آپ کی جو سیرت طیبہ ہے وہ امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، یعنی ہر اعتبار سے. بلکہ بعض کا تو وہ سلیمان منصور پوری جو ہے اس نے رحمت للعالمین کے اندر جو ہے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، اور ایک جگہ انہوں نے ایک چھوٹا سا پیرا دیا، کوئی باپ ہے تو اس کے لیے سیدہ فاطمہ کے باپ کا نمونہ ہے، اولاد ہے تو سیدہ آمنہ کے لال کا نمونہ ہے، شوہر ہے تو سیدہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما ان کے شوہر کا نمونہ ہے، اگر کوئی تاجر ہے تو وہ حضور وہ شام کے بازاروں میں تجارت کرتا ہوا آپ کو دیکھ لیں، اگر کوئی عبادت گزار ہے تو حرم کعبہ کے تہجد گزار کی سیرت کا مطالعہ کریں، اگر کوئی سپہ سالار ہے تو بدر و نعم کے سپہ سالار کو دیکھ لے، اگر کوئی قیدی ہے تو شعب ابی طالب کے قیدی کو دیکھ لے، اگر جو ہے وہ غریب ہے تو آقا کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھروں کو دیکھ لے، مزدور ہے تو حضور کے سر کے اوپر گارا مٹی اور پتھر اٹھائے ہوئے آپ کو دیکھ لے، اگر وہ شکست ہوئی ہے تو مارک احد سے عبرت حاصل کرے، اور اگر شکست فتح ہوئی ہے تو دشمنوں کے ساتھ فاتح مکہ جیسا سلوک کرے. سرکار نے نماز کو حکم دیا، نماز پڑھ کے دکھائے، روزے کو حکم دیے، روزے رکھ کے دکھائے، صدقات و خیرات کو حکم دیا تو اپنی سیرت پیش کی، حج کا حکم دیا تو حج کر کے دکھایا، بال بچوں سے اس نے سلوک کا حکم دیا تو اپنا کردار پیش کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے بھی خود گانٹھ لیتے تاکہ کوئی اس کو عیب نہ سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جانوروں کا دودھ بھی دو لیتے، کوئی دودھ کا بزنس کرنے والا یہ نہ سمجھے حضور میرے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. آپ پھٹا ہوا کپڑا بھی خود سی لیتے، کوئی ٹیلر ماسٹر یہ نہ کہ حضور میرے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ نہیں ہے. بھیڑ بکریاں بھی چرا لیتے. تو الا حاصل قیاس آپ کی سیرت ایک جامع ترین سیرت ہے. تو آپ ہم اس اعتبار سے خوش نصیب ہے، نبی ایسا ملا سیرت بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. دیکھو نا، ایک تو ہوتا ہے نا بہت سے انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے لیکن ان کی سیرت محفوظ ہی نہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے شادی نہیں کی، ان کے بال بچے بھی نہیں تھے، وہ حکمران بھی نہ بن سکے، وہ قاضی اور جج بھی نہ بنے، اور بہت سارے ایسے پورے ایک معاشرتی امور ہوتے ہیں. اللہ نے اس سے پہلے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا، واپس جب تشریف لائیں گے اسی حالت میں پھر شادی بھی کریں گے، بال بچے بھی یقیناً ہوں گے، پھر حکومت بھی کریں گے، ساری ڈیوٹیاں ادا کریں گے. لیکن اگر ان کی اس وقت جو سیرت ہم تک پہنچی ہے اس میں تو یہ دوسری چیزیں نہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اسوہ حسنہ کہا تو آپ کی ہمہ جہت سیرت ہے. آپ ایک بھرپور زندگی معاشرتی گزاری، ایک سیاسی زندگی گزاری، ایک معاشی زندگی گزاری، اخلاقی روحانی، تو ہر اعتبار سے تو پھر یہ بھی ہماری خوش بختی. پھر یہ ہے کہ آپ دین اسلام ہے، قرآن ہمارے پاس، اللہ کی مدد ہمارے پاس، حضور کی سیرت ہمارے پاس. پھر یہ نہیں کہ آپ نے وہ آئیڈیل ریپبلک جس طرح پلیٹو نے افلاطون نے لکھی اور بس وہ کتاب میں لکھا ہی رہ گیا، اس میں عمل ہو ہی نہیں سکتا. جن حقوق کا ذکر تھا کہیں نظر نہیں آتے، عملی طور پہ وہ نہ بنا سکے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا نظام دیا اس کو قائم کر کے دکھایا، نافذ العمل کیا، ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، ایک اسلامی فلاحی ریاست تشکیل دی، اور بندوں کے حقوق کی بجاوری کو، دستیابی کو، ادائیگی کو آپ نے لازم کیا، ممکن بنایا، اور ایسی تہذیب و ثقافت اور تمدن جو ہے وہ مارز وجود میں آیا. وہ خلفائے راشدین کا ایک 30 سالہ وہ ایک آئیڈیل دور، 56 لاکھ مربع میل پہ وہ ایک اسلامی ریاست کی جو تشکیل تھی. تو گویا کہ حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جتنی خرابیاں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے کان سے پکڑ کے وہ خطہ عرب سے آؤٹ کر دی. جس وجہ سے حقوق العباد میں انتشار پیدا ہوتا ہے، جوے کی وجہ سے،
شراب نوشی کی وجہ سے، بت پاسوں کی وجہ سے، سود خوری کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے، اور رشوت بازی کی وجہ سے، اور دیگر جتنے بھی حقوق العباد کی ادائیگی میں جہاں جہاں سے بد انتظامیاں پیدا ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع جس میں حقوق العباد کے حوالے سے خاص طور پہ سرکار نے ذکر کیا، گویا کہ وہ ایک اسلامی تہذیب و ثقافت کا ایک خلاصہ نچوڑ جو ہے، مثلا آپ نے جاہلیت کے سارے رسم و رواج ختم کر دیے، اور حقوق العباد کے حوالے سے سب سے مشکل عمل مساوات کا انسانی نظام، اور وہ آپ نے فرمایا کہ خبردار کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی بارگاہ میں عزت چاہتے ہو تو پھر وہ معیار تقویٰ ہے، علم ہے، معرفت ہے، پاکیزگی ہے، پھر اسلامی اخوت کا ایک نظام دیا، اور انسان کے نسب کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوا وہ اسی کا، اور وہی اس کا ذمہ دار ہے، کوئی اس کو وراثت سے آنکھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو غیر اسلامی بعض مسلمان بھی کہتے میں نے تو بچے کو آنکھ کر دیا، نو، اسلام نے یہ حق نہیں دیا۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جو اللہ نے بیٹے کا دگنا بیٹی کا آدھا جو حق رکھا ہے وراثت کے اندر، اس کو نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، وراثت کے حقوق کو قائم رکھا۔ پھر فرمایا کہ جان، مال، عزت، جس طرح یہ کعبہ تمہارے لیے محترم ہے اور یہ شہر مکہ تمہارے لیے محترم ہے، یہ آج حج کا دن تمہارے لیے محترم ہے، بالکل اسی طرح اللہ کی نظر میں ہر انسان کا جان، مال اور عزت محترم ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی سرکار نے فرمایا خبردار، تم نے اللہ کے نام پہ ان کے جسموں کو اپنے لیے حلال کیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، جو ان کا حق ہے خوش دلی سے ادا کرو، جیسا خود کھاتے ہو اس سے بہتر کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو اس سے بہتر پہناؤ، جیسا تمہارا معیار زندگی اس سے بہتر، اور غلاموں کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کو تہذیب اعجازی میں کہ اطاعت امیر بھی ضروری ہے، اگر تمہارے اوپر ناک کٹا بشی بھی حکمران بنا دیا جائے اس کے اطاعت فرض ہے، اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ نہ کہیں اس نے کوئی ظلم کیا، بلکہ اس نے تو اللہ کے قانون کو نافذ کیا۔ اگر وہ تم سے زکوٰۃ لیتا ہے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اور اگر وہ امیروں سے مال لے کے غریبوں میں بانٹ رہا ہے تو اس کی اطاعت فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ نبی کا دیا ہوا نظام اور دستور ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ دیکھو جو جرم کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے، یہ نہیں کہ اس کے سارے خاندان کو آپ جیل میں ٹھونس دیں، بیٹے کی سزا بیٹے کو دیں، باپ کی سزا باپ کو دیں، جس نے جو جرم کیا ہے۔ تو حقوق العباد کا یہ ایک وسیع جو نظام تھا، پھر غلب جو ہے اس سے آپ نے بچنے کی تلقین کی، مال کی محافظت کی، بیویوں کے حقوق کی فرمایا۔ پھر جو قرض لیتا ہے یہ نہیں کہ اس کو ہڑپ کر دے، اس کا وہ قرضہ ادا کرے، اور یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد فرمایا دیکھو شیطان مایوس ہو چکے، اب تم لوگوں سے تم اس کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، اس کے نظام پہ عمل نہیں کرتے، لیکن وہ خوش ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بعض کا تم اس کو راضی کرتے رہتے، تو اس کو مکمل طور پہ مایوس کر دو۔ جب پوچھا کہ کیا یہ چھوٹی چیزیں، وہ جو خفیہ انسان کے دل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا دوسروں کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، لالچ کی وجہ سے وہ زیادتی کر رہا ہے، ہرس ہے، طمع ہے، تکبر ہے، غصہ ہے، تو ان جذبات جو شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس، اسی لیے فرمایا تم معوذتین پڑھا کرو، یعنی معوذتین سے مراد ہے سورت فلق اور سورت ناس، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ محافظت میں رہو اور شیطان مردود سے بچے رہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان کو مکمل مایوس کر دو، اس لیے کہ انسان جب حقوق العمال پائمال کرتا ہے تو اصل میں یہ پیچھے محرکات بنتے ہیں۔ فرمایا کہ گناہ کے ظاہر سے بھی بچو اور اس کے باطن سے بھی بچو۔ تو جو باطن میں گناہ ہے وہ یہ ہے، حسد کی وجہ سے انسان دوسروں کے حق کھا جاتا ہے، حسد کی وجہ سے غیبتیں شروع کر دیتا ہے، تہمتیں لگانی شروع کر دیتا ہے،
فرمایا ایاکم والحسد ان الحسد یاکل الحسنات ما تاکل النار حطب، حسد سے بچو کیونکہ یہ نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں پرانی قوموں کی بیماریاں تمہارے اندر رینگتے رینگتے آ رہی ہیں، ان میں جو ہے وہ ایک حسد کی بیماری ہے، یہ سر کو نہیں یہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محرکات تھے ان کو بھی فوکس کیا کہ ان کو پیش نظر رکھو۔ بلکہ ایک آخر میں حضور کی حدیث عرض کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لوگ پیش ہوں گے تو بعض لوگ بہت سی نیکیاں لے کے آئیں گے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، تلاوتیں بھی، عمرے بھی، تسبیحات بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقوق العباد کے حوالے سے کسی سے ناجائز منافع لے لیا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کی عزت کو خراب کیا، کسی کو مار پیٹ کی کسی کے ساتھ، تو گویا کہ جو انسانی حقوق ہے، جان، مال، عزت، نسب، اس حوالے سے جو کوتاہیاں ان سے سرزد ہوئی ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لو اب ان کا ازالہ کرو، تو اس کی نیکیاں جو اس نے کی ہوں گی وہ ان متاثرین کو دے دی جائیں گی، اور وہ اتنی پھر اس کے پھر بھی جرائم جو حقوق العباد کی کوتاہیاں وہ ابھی باقی ہوں گی، پھر حکم ہوگا کہ جو متاثرین ان کے گناہ اب اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا وہ کنگلا اور مسکین ہو کے، اور اس کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں غریب وہ بد نصیب ہوگا، نیکیاں تھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقوق العباد کی کوتاہیاں جو ہے وہ ساری نیکیاں ہی کھا گئیں۔ جس طرح فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد کی وجہ سے اس نے جو انسانوں کے حقوق پائمال کیے تھے۔ اس لیے شریعت کے اندر جو ہے وہ قلب کی تطہیر، نیت کی اصلاح، اور یہ جو ذکر اذکار اور تسبیحات اور نیک مجلس جو اختیار کرنے کا حکم ہے، اسی لیے ہے کہ جب ہمارے اندر حسد نہیں رہے گا، کینہ ختم ہو جائے گا، منافقت نکل جائے گی، جب طمع اور لالچ اور غصہ نکل جائے گا، یہ جو برائیوں پہ ابھارنے والے برے جذبات ہیں، جب وہ نکل جائیں گے تو ضبط نفس آ جائے گا، عزت احترام آ جائے گا، شفقت اور محبت آ جائے گی، للہیت آ جائے گی، اخلاص آ جائے گا، انسان خود بھی 24 گھنٹے سکون میں رہے گا اور مخلوق بھی اس سے سکون میں رہے گی، اور پھر یہی حال ہوگا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو زیادہ فائدہ دیتا ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روپیاں۔ تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ایک آئیڈیل اسلامی اور عالمگیر معاشرہ جو ہے انشاءاللہ وہ وقوع پذیر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا حقوق العباد کو۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ اصل جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ، آج ہم نے حقوق العباد کی بات کی اور ایک بہت بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف، وہ ہے نماز۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نماز کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیسے نماز برائی سے، بے حیائی سے بچانے کے لیے ڈھال اور محفوظ ترین حصار بن سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ آپ کی وساطت سے یہ خیر کا پیغام جو ہے ہم خود بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یقیناً مقلب القلوب تو اللہ کی ذات ہے، دلوں کو تو پھیرنا اللہ کے جو ہے وہ اس کا حق ہے اور اس کے پاس یہ قوت ہے، لیکن ہمیں یہ تعلیم ہے کہ تم نیکی کی بات کرتے رہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر کی باتیں کرو، دلوں کو پھیرنا یہ میرے اختیار میں ہے، لیکن خیر کی بات کرنا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تم حکمت اور دانائی سے خیر کی باتیں مخلوق تک پہنچاؤ۔ ذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین۔ تم نصیحتیں کرتے جاؤ، دل اللہ خود پھیرتا جائے گا،
تو آپ کی وساطت سے اور نیشنل ریڈیو قطر کی وساطت سے یہ جو خیر کی باتیں ہم پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ ہمارے لیے کفارہ سیئات بھی ہوں گی، تو آخرت بھی ہوں گی، ذریعہ نجات بھی ہوگی، اور ساری مخلوق کے لیے بھی انشاءاللہ یہ نفع رساں ثابت ہوگی۔ بہت زیادہ آپ کا شکریہ۔ جی سر، بہت بہت شکریہ۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ مطلب آپ کا بہت بڑا پن ہے کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دے رہے ہیں آپ، اور وہ بھی فی سبیل اللہ، مطلب کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ یہ ہمیں وقت دے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے یقیناً مطلب یہ ایک آپ کا جذبہ ہے انسانیت کے لیے، جو کہ اس سے مطلب یہ صاف ضمانت ہے اس بات کی۔ تو سر آپ کا شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ سر۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کل لسٹر صاحب سے، تو ہم دونوں کی طرف سے اللہ حافظ۔